بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پری 9 کلاس۔ آج آپ کے لیے اردو کا دوسرا جو لیکچر ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا جو لیکچر ہم نے دیا تھا یا سبق آپ نے پڑھا تھا وہ تھا نصوح و سلیم کی گفتگو، اور اس میں ہم نے اس سبق کے کچھ حصہ پڑھا تھا، مصنف کا تعارف پڑھا تھا اور اس کے بعد اس سبق کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ تو آج ہم شروع کریں گے اس کو صفحہ نمبر 30 کے اوپر۔ یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، اسی گفتگو کو ہم آگے جاری کرتے ہیں۔ تو باپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مشکل ہے، اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں، مجھ کو یقین ہے گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے۔ یعنی باپ اور بیٹے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ شطرنج اور گنجفہ کھیلنے کے بارے میں۔ بیٹا بتا رہا تھا کہ مجھے شطرنج کی ساری چالیں آتی ہیں، میں اس کے تمام مورے بھی پہچانتا ہوں، لیکن کھیلتا نہیں ہوں، میرا جی نہیں چاہتا۔ تو باپ اس کو سمجھا رہا ہے کہ شاید اس لیے تم نہیں کھیلتے کہ اکثر مبتدی یعنی ابتدا کرنے والے شروع میں گھبرایا کرتے ہیں۔ بیٹا ہاں، شطرنج کی نسبت کر گنجفہ کو زیادہ ناپسند کرتا ہوں۔ تو بیٹا کہتا ہے جی شطرنج کے مقابلے میں گنجفہ کو اور زیادہ ناپسند کرتا ہوں۔ باپ ہاں، شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفہ میں حافظے پر۔ یعنی باپ کے خیال میں شطرنج میں طبیعت پر یعنی کہ دماغ پر زور پڑتا ہے، اور گنجفہ میں جو ہے وہ حافظے کو یعنی یاداشت پر زور پڑتا ہے۔ تو یہ لائن جو ہے آپ کا ایک مختصر سوال ہے، اس کا جواب بھی ہے۔ بیٹا میری ناپسندگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ باپ تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے، اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصلی سبب سننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید آپ سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔ یعنی والد نے اس کو یاد کرایا کہ آج سے 5-6 مہینے پہلے جب وہ گھر کے سامنے والے مکان میں یا حصے میں بیٹھا کرتے تھے تو خود دیکھتے تھے کہ سلیم جو ہے وہ کھیلا کرتا تھا۔ بیٹا آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ باپ آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا؟ بیٹا آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ کتابیں بغل میں دابے یعنی کتابیں بغل میں لیے ہوئے، بازوؤں کے نیچے لیے ہوئے۔ باپ وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے، سر منڈے ہوئے، سر اونچے پاجامے، نیچی چولیاں۔ تو یہ لڑکوں کا اگر حلیہ پوچھا جائے گا تو یہ اس کا جو مختصر سوال کا جواب بھی آپ نے دینا ہوگا کہ ان لڑکوں کو حلیہ کیسا تھا کہ پھڈی جوتیاں، یعنی وہ جوتیاں جن کی ایڑی چلنے سے گھس جاتی ہے تو ان کو پھڈی جوتیاں کہتے ہیں۔ منڈے ہوئے سر یعنی سر کے اوپر بال سارے کٹائے ہوئے، جس کو ہم ٹن کرانا کہتے ہیں، اور اونچے پاجامے، نیچی چولیاں، یعنی پاجامے جو ان کے تھے ان ٹخنوں سے اوپر تھے، اور قمیضیں جو تھی وہ چولی یعنی قمیض جو ہے وہ ان کی کافی گھٹنوں سے نیچے تک تھی۔ بیٹا ہاں جناب، وہی 4 لڑکے۔ باپ پھر بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ کبھی نہیں۔ بیٹا جناب کچھ عجب عادت لڑکوں کی ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برس اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں۔ کانوں کان خبر نہیں یعنی کبھی کسی کو ان کی سرگرمی کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بڑے پڑے ہیں۔ کوڑیوں لڑکے بڑے پڑے ہیں مطلب کوڑیوں بہت زیادہ۔ پرانے زمانے میں گنتی کے لیے، تعداد کے لیے کوڑی استعمال کی جاتی تھی، لیکن انہیں کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں۔ اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں یعنی ایک سے چھوٹا اس طرح سے۔ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ یعنی ان میں محلے میں ان کی موجودگی کی جو وجوہات ہیں وہ بالکل عجیب سی ہیں کہ نہ تو وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، نہ گالیاں بکتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو چھیڑتے ہیں، نہ ہی کسی پر آوازہ کستے ہیں۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، اور یہ 4 بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ بھلا پھر کیا؟ بیٹا منجرا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا۔ آموختہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہوم ورک آپ کو دیا جاتا ہے، اس کو گھر کا کام ہم کہتے ہیں وہ۔
مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کم وقت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کرو۔ مولوی صاحب یعنی جو مدرسے میں استاد تھے ان کو مولوی صاحب کہتے تھے۔ میں نے یہ پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے؟ تو کہا بسر و چشم، بسر و چشم یعنی کہ نہایت خوشی سے۔ غرض میں نے اگلے دن کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھا قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ تو ہمارے جو پرانے گھر تھے آج سے 100 سال پہلے تک، وہاں پر ایک تخت نماز چیز ہوتی تھی، اسی کے اوپر گھر کی خواتین بیٹھی رہتی تھیں، وہیں پہ نماز پڑھتی تھیں، اور جو چھوٹے موٹے کام ہیں سبزی بنانا اور اس طرح کے کام جو ہے وہ بھی اسی پر انجام دیتی تھیں۔ تو وہ کیا وہاں پر جائے نماز بچھا کر وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا وہ تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں، ضرور ہے کہ یہ میرے لیے ضروری ہے کہ تم کو دعا دوں، جیتے رہو عمر دراز، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا یعنی کہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ تب حضرت بھی نے فرمایا بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے منسوں کا دستور ہے۔ مانس کہتے ہیں انسان کو بھلے اچھے، یعنی یہ اچھے انسانوں کا دستور ہے، شریف لوگوں کا دستور ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے کہ اپنے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھے ہو اس باب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا، جتا دینا، یاد دہانی کرا دینا۔ اس کے بعد حضرت بھی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگے اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھیں۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا، دل کھٹا ہو گیا، دل برا ہو گیا۔ تو فرینڈ یہ سبق جو ہم نے ابھی پڑھا ہے یہ اس ناول کا ایک حصہ تھا جو کہ ہم نے پڑھا ہے، جس میں ہم نے اس جو مرثی کے دار نصوص کی اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ ہم نے سنی ہے۔ اب ہم اس کی جو مشق ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیں یہ پہلے آپ کے سامنے جو مشق کے اندر سوال دیے گئے ہیں، مختصر سوال ہے، وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہم دکھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جوابات جو ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں۔ تو یہ سوالوں کے جوابات جو ہے آپ نے یہاں سے دیکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ سوال نمبر 2 دیکھیں، مندرجہ ذیل محاورات کے معنی لکھیں، جملوں میں استعمال کریں۔ جی لگنا، کانوں کان خبر نہ ہونا، وضع کسنا، زمین میں گڑ جانا، دل کھٹا ہو جانا، یہ محاورات جو ہیں ان کے جملے جن کے معنی بھی لکھنے ہیں اور ان کے جملے بھی بنانے ہیں، یہ آپ نے خود سے کرنا ہے، یہ آپ کے لیے ہوم ورک کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سلائیڈ آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس میں آپ کے لیے جو معروضی حصہ ہے، یعنی کہ سوالات جو ہیں وہ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے جوابات جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے نیچے دیے گئے ہیں، وہ جواب آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے جوابات جو ہیں یہ آپ نے خود سے تیار کرنے ہیں۔ یہ مختصر جو آپ کے لیے آبجیکٹیوز بنائے گئے ہیں ان کے جوابات آپ نے خود سے تلاش کرنے ہیں، ان کو مارک کرنا ہے اور وہ اسی طرح سے لکھ کے، اس طرح کالم بنے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے جو رجسٹر اس کے اوپر لکھنا ہے اور اگلے ہفتے آپ نے ان کو چیک بھی کرانا ہے۔ اس کے بعد یہ وہ آپ کے جو اگلی سلائیڈ آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ آپ کے وہ سوال جواب ہیں، بلکہ معروضی حصہ ہے جس میں کتاب کے والی جو ایکسرسائز دی گئی، مشق دی گئی ہے اور اس کے جوابات بھی آپ کو یہاں پہ دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ نے پڑھنے ہیں اور یہ بھی تحریر کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو کتاب آپ کی اردو قواعد و انشاء ہے اس کے صفحہ نمبر 60 کے اوپر خطوط دیے گئے ہیں، ان میں جو خط لکھا گیا ہے بڑے بھائی کے نام، وہ خط آپ نے یاد کرنا ہے، لکھنا بھی ہے۔ اس خط کے اندر آپ کچھ تبدیلی کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور آپ نے بڑے بھائی کے نام خط لکھنا ہے اور یہ ان کو یاد دہانی کرنی ہے کہ انہوں نے خط کا جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے باقی اہل خانہ جو ہے بہت پریشان ہے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے کرنا ہے، جمع کرانا ہے، اور انشاءاللہ جب دوسرا سبق پڑھیں گے ہم، دوسرا لیکچر ہوگا تو اس میں ملاقات ہوگی۔